بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع درس نمبر 11 عنوان نمبر 26 خيار المجلس ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقد يلزم الطرفين بمجرد تمام الإيجاب والقبول ولا يكون لأحدهما الخيار في فسخه إلا بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار النقد وغيره۔ یہاں سے خیار مجلس کے متعلق حضرات فقہائے کرام کا اختلاف ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات فقہائے کرام میں سے حضرات حنفیہ اور حضرات مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے تو ایجاب اور قبول کی وجہ سے عقد لازم ہو جاتا ہے اور کسی ایک فریق کو عقد کو کینسل کرنے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور حضرات شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جب تک مجلس عقد موجود ہو تو اس وقت تک عقد طرفین پر لازم نہیں ہوتا۔ عقد کے لزوم کے دو طریقے ہیں، یا تو مجلس عقد ختم ہو جائے یا مجلس کے اندر ایک فریق دوسرے سے کہہ دے اختر اور دوسرا کہہ دے اختر تو، یعنی اپنا خیار کینسل کر دے، تو اس وقت بھی خیار مجلس پر حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقد يلزم الطرفين بمجرد تمام الإيجاب والقبول۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک محض ایجاب اور قبول کے تمام ہونے سے عقد لازم ہو جاتا ہے۔ ولا يكون لأحدهما الخيار في فسخه إلا بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار النقد وغيره، اور یک طرفہ طور پر کسی ایک فریق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عقد کو فسخ کر دے مگر خیار شرط کے ساتھ یا خیار رؤیت کے ساتھ یا خیار عیب اور خیار نقد وغیرہ کے ساتھ۔ اما الشافعیہ والحنابلہ، جہاں تک حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ کا مسلک ہے فإن العقد عندهم لا يلزم الطرفين ما دام في مجلس العقد، جب تک طرفین مجلس عقد میں موجود ہو اس وقت تک عقد لازم نہیں ہوگا۔ وإنما يلزم بأحد الطريقين، دو طریقوں سے کسی ایک طریقے سے عقد لازم ہوگا، اما ينقطع مجلس العقد، یا تو مجلس عقد ختم ہو جائے، وإما أن يقول أحدهما لصاحبه اختر ويقول الآخر اخترت، یا فریقین میں سے دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے اختر اور دوسرا کہہ دے اخترتو، یعنی تخایر جس کو کہا جاتا ہے ان کے نزدیک وہ ہو جائے، اور فریقین میں سے کوئی ایک فریق اپنا اختیار کے ختم کر دے اور عقد کو لازم کر دے۔ صلب عقد میں ان کو اختیار ہے کہ وہ خیاری مجلس کی شرط، یعنی خیاری مجلس کا جو ان کو اختیار ہے اس کو کینسل کر دے اور یہ شرط لگا دے کہ بغیر خیاری مجلس کا عقد لازم ہوگا۔ وما لم يتحقق احد هذين الامرين، فرماتے کہ جب ان دو امور میں سے کوئی ایک امر متحقق نہیں ہوگا فإن كل واحد منهما له الخيار في فسخ العقد بدون رضا الآخر، تو مجلس عقد بھی موجود ہے اور ایک پارٹی نے دوسرے کو اختر بھی نہیں کہا، تو اس صورت میں ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ دوسرے کے رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر عقد کو کینسل کر دے۔ وَهَذَا الْخِيَارُ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ، اور اس خیار کو حضرات حنابلہ و شافعیہ خیار مجلس کا نام دیتے ہیں۔ حضرت آگے ان فقہا کی دلیل بیان کرتے ہیں وَمُسْتَدَلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفِ، خیار مجلس کے ثبوت میں ان حضرات کی معروف حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یفترقا، کہ البیعان بالخیار کے دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک یفترقا ایک دوسرے سے وہ جدا نہ ہو۔ وہو مروی عن عدت من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے۔ وهذا لفظ حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور یہ جو لفظ ہے البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یہاں پہ جو الفاظ ہے
یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب حضرات شوافع اور حضرات حنابلہ یفترقہ میں جو افتراق ہے، افتراق کو افتراق بالابدان پر محمول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک متباعین میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، تفرق بالابدان جب تک نہ پایا جائے، اس وقت تک ہر ایک کو عقد کو ختم کرنا، فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ وحمل الافتراق على الافتراق بالابدان۔ اما الحنفیہ والمالکیہ، حضرات حنفیہ اور حضرات مالکیہ وہ فمنهم من حمله على افتراق الاقوال بالایجاب والقبول، ان میں سے بعض نے تو اس حدیث میں جو افتراق ہے تو اس کو افتراق الاقوال پر محمول کیا ہے۔ افتراق الاقوال یعنی ایجاب اور قبول کا جو قول ہے، اس کے درمیان افتراق آ جائے، جدائی آ جائے۔ مثلا فریق اول نے ایجاب کر لیا اور ایجاب کے بعد اس نے قبول نہیں کیا، تو جب قبول نہیں کیا تو ایجاب اور قبول کے درمیان افتراق آ گیا، تو یہی اسی پر محمول ہے۔ ومنهم من حمله على افتراق بالابدان، اور بعض حضرات نے اس کو تفرق بالابدان پر ہی محمول کیا ہے، ولیکن فصل الخيار بخيار القبول، لیکن انہوں نے یہاں پہ البیعان بالخيار، خیار سے مراد خیار مجلس مراد نہیں لیا، بلکہ خیار سے مراد خیار قبول مراد لیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا، جب فریق اول ایجاب کر لے تو ما لم یفترقا تفرق بالابدان، جدائی سے پہلے فریق ثانی کو قبول کرنے کا اختیار ہے، لیکن جب افتراق آ جائے، جدائی ہو جائے، تو جدائی کے بعد پھر فریق ثانی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے عقد کو، ایجاب سابق وہ ختم اور باطل ہو جاتا ہے۔ کما هو مروی عن الامام ابی یوسف والقاضی عیسیٰ ابن ابان رحمہم اللہ تعالی، جس طرح کہ امام ابو یوسف اور قاضی عیسیٰ ابن ابان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے یا افتراق سے افتراق بالابدان ہی مراد لیا ہے، لیکن حدیث کی تفسیر میں خیار کا خیار قبول کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔ اب حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر فریقین یعنی حضرات مالکی اور حنابلہ اور فریق ثانی شوافع اور حنابلہ کے درمیان خیار مجلس کے ثبوت اور عدمی ثبوت میں جو کلام ہے وہ طویل ہے، اور ہمارا مقصد ان دو مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو ترجیح دینا نہیں ہے، لیکن جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ خیار مجلس کا تصور اس وقت عقد میں ہوگا جب عقد دو حاضرین کے درمیان مجلس واحد میں ہو رہا ہو، دو آدمی دونوں حاضر ہے، ایک مجلس میں موجود ہے، وہ عقد کر رہے ہیں، تو خیار مجلس کا تصور ممکن ہے۔ لیکن اگر عقد حاضرین کے درمیان مجلس واحد میں نہیں ہو رہا، بلکہ نیشنل سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر عقد ہو رہا ہو، ٹیلی فون کے ذریعے سے، الیکٹریکل آلات، لاسلکی آلات کے ذریعے سے عقد ہو رہا ہو، تو پھر وہاں پر بھی اگر ہم خیار مجلس ثابت کریں گے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عقد کے اندر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوگا، حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے حضرت لکھتے ہیں کہ زیادہ مناسب اور بہتر بات یہ ہے کہ آج کے دور میں معاملات کو خیار مجلس سے خالی رکھا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَقَدْ طَالَ كَلَامُ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ، فریقین کا خیار کے ثبوت اور عدمی ثبوت کے بارے میں جو استدلال ہے اس میں طویل کلام ہے دونوں فریقین کا،
ولسنا الآن بصدد ترجیح أحد المذهبين على آخر، اور ابھی ہم اس بات کے درپے نہیں ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے پر ترجیح دے دے. ولكن الذي يظهر أن خيار المجلس يمكن تصوره في البيع بين حاضرين في مجلس واحد. لیکن جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ خیار مجلس کا تصور اس بیع میں ممکن ہے جو دو حاضرین کے درمیان ہو رہا ہو مجلس واحد میں. اما فی التجارت فیما بین البلدان والاقالیم، جہاں تک وہ تجارت جو شہروں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ اقالیم ملکوں کے درمیان ہو رہا ہو، التی ربما تقع، جو اکثر ہوتا ہے بواسطۃ الاجہزۃ الکہربائیہ، الیکٹریکل آلات کے واسطے سے، او اللاسلکیہ یا لاسلکی آلات کے واسطے سے وہ عقود ہو رہے ہیں، تو فإن اثبات خیار المجلس فیما یؤدی الی مشاکل کثیرہ، تو اس میں بھی اگر خیار مجلس کو ثابت کیا جائے تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویعرض العقد للنزاعات التي عهد من الشریعہ البعد منها، اور اس صورت میں عقد میں نزاع اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوگا، حالانکہ شریعت کی طرف سے یہ معہود اور معروف ہے کہ وہ نزاع سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں فالاحسن والاسلم اليوم ان تعقد البیوع خالیۃ عن خیار المجلس، کہ آج کے دور میں معاملات خیار مجلس سے خالی ہونے چاہیے. وَإِنَّ ذَلِكَ ممکن، اور یہ بات ممکن بھی ہے. بہرحال حضرت کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے اگر عقد ہو رہا ہو تو اگر اس میں بھی ہم خیار مجلس ثابت کر دیں تو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں مناسب یہ ہے کہ عقود خیار مجلس سے خالی ہونے چاہیے. اور ابھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن بھی ہے یہ، یہاں تک کہ جس حدیث سے خیار مجلس کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے، اس حدیث کے پیمانے پر بھی یہ ممکن ہے کہ عقد کو خیار مجلس سے خالی کر دیا جائے. اور جن فقہا نے خیار مجلس کا قول کیا ہے، یعنی حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ، ان کے مذہب کے مطابق بھی یہ ممکن ہے کہ عقد کو خیار مجلس سے خالی کر دیا جائے. تو لہٰذا آج کے دور میں عقود کو خیار مجلس سے خالی رکھنا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ، اور یہ ممکن بات ہے، حَتَّى فِي نِطَاقِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، یہاں تک کہ اس حدیث کے ظاہر کے پیمانے پر بھی جس حدیث سے خیار مجلس کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے. وَفِي نِطَاقِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، اور اسی طرح حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ کے مذہب کے پیمانے کے مطابق بھی خیار مجلس سے عقود کو خالی کرنا ممکن ہے. لأنه قد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. سب سے پہلے جس حدیث سے خیار مجلس کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے، اس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق بھی عقد کو خیار مجلس سے خالی کیا جا سکتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، کہ جب دو آدمی عقد کر رہے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو. وَكَانَ جَمِيعًا، اور دونوں ایک ساتھ ہو، یعنی ایک مجلس میں ہو. او يخير احدهم الآخر، یا ایک دوسرے کو اختیار دے دے. فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی پر عقد کر لے تو فقط وجب البيع، تو پھر بے لازم ہو جائے گی. یعنی ایک دوسرے کو کہہ دے، جس کو تخائر حضرات شوافع اور حضرات حنابلہ تخائر کا نام دیتے ہیں، کہ ایک دوسرے کو اختر کہہ دے اور دوسرا اختر تو کہ میں نے اختیار کر لیا، تو عقد بغیر خیار مجلس کے لازم ہو جائے گا.
وهو مفسر للحديث الذي ورد فيه المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يتفرق الا بيع الخيار. یہ حدیث دراصل اس حدیث کی تفسیر ہے جس میں یہ وارد ہے کہ متبايعان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے اپنے ساتھی پر جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، الا بیع الخیار، مگر اگر بیع الخیار ہو، خیار والی بیع ہو تو پھر اختیار نہیں ہوگا. تو اس سے بھی معلوم ہو کہ اگر بیع الخیار ہو تو پھر خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا. چنانچہ وقال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فی شرحہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وقد اختلف العلماء فی المراد بقوله فی حدیث مالک الا بیع الخیار، کہ حضرات علماء کرام نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے جو روایت ہے الا بیع الخیار، الا بیع الخیار سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں حضرات علماء کرام نے اختلاف کیا ہے. فقال الجمهور وبه جزم الشافعي رحمه الله تعالى وهو استثناء من امتداد الخيار الى التفرق. جمہور کہتے ہیں، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے بھی ہے، کہ یہ اصل میں الا بیع الخیار، یہ خیار کو جو تفرق تک برقرار رکھا گیا تھا خیار مجلس کو، الا بیع الخیار اس سے استثناء ہے. والمراد انہما ان اختار امضاء البیع قبل تفرق، اور اس الا بیع الخیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر فریقین نے جدا ہونے سے پہلے بے کے امضاء کو، بے کے نفاذ کو اختیار کر دیا، لزم البیع حینئذ، تو اس وقت بیع لازم ہو جائے گی. لہذا فریقین میں سے ایک جب دوسرے کے اختر کہ آپ بے کے نفاذ کو اختیار کر دو، یعنی بے نافذ سمجھو، اس نے کہا کہ ہاں بس صحیح ہے میں نے بے نافذ ہی سمجھا، تو خیار مجلس پر ثابت نہیں ہوگا. وبطل اعتبار التفرق، بے لازم ہو جائے گی اور تفرق کا جو اعتبار ہے وہ ختم ہو جائے گا. فالتقدیر، تو الا بیع الخیار کا میں تقدیر عبارت کس طرح ہوگی، الا بیع الذی جری فیہ التخایر، کہ مگر الا بیع الخیار، مگر وہ بیع جس میں تخایر جاری ہو جائے، یعنی فریقین میں سے ایک فریق دوسرے کو امضاء البیع، بے کے نافذ کرنے کا اختیار دے دے اور دوسرا اس کو اختیار کر دے، تو بے نافذ ہو جائے گی اور خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا. قال النووی رحمہ اللہ تعالی اتفق اصحابنا علی ترجیح هذا التعویل، کہ الا بیع الخیار کی یہ جو تعویل کی گئی ہے، ہمارے اصحاب یعنی حضرات شوافع نے اس تعویل پر اتفاق کیا ہے کہ الا بیع الخیار کا یہی مطلب ہے. وابطل کثیر منہم ما سواہ وغلطوا قائلہ، اور وابطل کثیر منہم، ہمارے اصحاب میں سے بہت سارے اصحاب نے اس تعویل کے علاوہ جو تعویلات ہیں اس کو باطل قرار دیا ہے. وغلطوا قائلہ، اور اس کے قائل کی تغلید کی ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں سارے غلط ہیں، لہٰذا اس کا یہی مطلب ہے. یہ تو فتح الباری کی عبارت تھی. آگے حضرت لکھتے ہیں وقد ذهب الشافعی والحنابلہ على اساس هذا الحدیث الى ان العاقدین، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گئی، لہٰذا حدیث کے پیمانے پر خیار مجلس سے عقد کو خالی کرنا ممکن ہے. حضرت یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب اگلی بات، جو فقہا خیار مجلس کے قائل ہے ان کے مذہب کے پیمانے پر بھی عقد کو خیار مجلس سے خالی کرنا ممکن ہے. چنانچہ وقد ذهب الشافعی والحنابلہ على اساس هذا الحدیث الى ان العاقدین لهما يعقد البيع بشرط الا يكون لهما خيار المجلس، کہ حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ اس حدیث کی بنیاد پر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عاقدین میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر خیار مجلس کے عقد کو نافذ کر دے، ان یعقد البیع، کہ وہ دونوں بیع کو منعقد کر دے، بشرط، شرط کے ساتھ کہ ان کو خیار مجلس نہیں ملے گا. فیلزم العقد بمجرد الایجاب والقبول، تو صرف ایجاب اور قبول کے ساتھ عقد لازم ہو جائے گا، ویسقط الخیار، اور خیار مجلس ساقط ہو جائے گا. چنانچہ حنابلہ میں سے قال ابن قدامہ فی المغنی، حضرت علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کی عبارت حوالے کے طور پر ذکر کرتے ہیں، وہو بشرح کلمت الا بیع الخیار فی الحدیث المذکور، وہو یشرح کلمت الا بیع الخیار فی الحدیث المذکور، کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ یہ حدیث مذکور میں جو الا بیع الخیار کا کلمہ ہے
اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ الَّذِي شَرَطَا فِيهِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِيَارٌ فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَفَرُّقٍ إلا بیع الخیار میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بیع ہو کہ جس میں فریقین یہ شرط لگا دے کہ ان کے درمیان خیار مجلس نہیں ہوگا، تو فیلزم بمجرد العقد من غیر تفرق، تو پھر محض عقد سے، محض ایجاب اور قبول کے ساتھ عقد تمام ہو جائے گا بغیر تفرق بالابدان کے۔ وقال بعد اسطر، چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں والتخایر فی ابتداء العقد وبعده فی المجلس واحد، کہ تخایر یعنی فریقین میں سے ایک دوسرے کو امضائے عقد کا اختیار دے دے، عقد نافذ کرنے کا اختیار دے دے، تو یہ عقد کے ابتداء میں بھی ہو سکتا ہے، عقد کے بعد بھی، لیکن مجلس عقد میں ہونا چاہیے، واحد دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ فالتخایر فی ابتدائی عقد میں تخایر کی صورت یہ ہوگی ان یقول بعتک ولا خیار بیننا، کہ بائع کہہ دے کہ میں نے یہ چیز تجھے بیچ دی لیکن ہمارے درمیان خیار مجلس نہیں ہوگا، ويقبل الآخر على ذلك، اور دوسرے اسی پر قبول کر لے، تو فلا يكون لهما خيار، بغیر خیار مجلس کے عقد تام ہو جائے گا۔ وتبين بهذا ان العاقدين، اب حضرت نے دونوں باتیں حدیث سے بھی ثابت کر دی کہ بغیر خیار مجلس کے عقد ہو سکتے ہیں، حضرات حنابلہ اور شافعیہ کی عبارات سے بھی ثابت کر دی کہ عقود خیار مجلس سے خالی کرنا ان کے مذہب کے مطابق بھی ممکن ہے۔ اب اپنا تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ يَمْلِكَانِ إِسْقَاطَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِاشْتِرَاطِ نَفْيِ الْخِيَارِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عاقدین میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ خیار مجلس کو ساقط کر دے، کس کے ساتھ؟ کہ صلب عقد میں خیار کی نفی کی شرط لگا دے۔ صلب عقد میں جب خیار کی نفی کی شرط لگا دے، عقد کے درمیان جب عقد ہو رہا ہو اس کو صلب عقد کہتے ہیں، تو عقد جب ہو رہا اسی دوران یہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ عقد ہو رہا ہے، خیار مجلس کی نفی کی شرط، تو پھر خیار ساقط ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں وما يملك العاقدان اشتراطه في العقد قد يتعين بالعرف، اگلی بات یہ کہ دیکھیں ہر وہ چیز جس کے بارے میں عاقدین کو یہ اختیار ہو کہ اس کی شرط عقد کے اندر لگا دے، یعنی عاقدین اس کو عقد کے اندر اس کی شرط لگا سکتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ چیز بغیر اشتراط کے عرف کے ساتھ بھی متعین ہو جاتی ہے، عرف کی وجہ سے بھی وہ چیزیں متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرات حنابلہ، حضرات شوافی کیا کہتے ہیں کہ صلب عقد میں خیار مجلس کی نفی کی شرط لگا سکتے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ پر بغیر خیار مجلس کے عقود کی عرف ہو جائے تو المعروف کا المشروط، تو عرف یہ جو معروف ہے تو یہ مشروط کی طرح ہے، تو لہٰذا یہ سمجھا جائے گا گویا کہ صلب عقد کے اندر خیار مجلس کی شرط لگائی گئی ہے، لہٰذا خیار مجلس عرف کی وجہ سے بھی نہیں ملے گا، یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وما يملك العاقدان اشتراطه في العقد قد يتعين بالعرف، اور وہ چیز جس کا عاقدین کو اختیار ہو کہ اس کی شرط عقد میں لگا دے، کبھی کبھی عرف کے ساتھ بھی متعین ہو جاتا ہے، لأن المعروف كالمشروط، اس لیے کہ معروف مشروط کی طرح ہے۔ وعلى هذا الأساس لو صدر هناك تقنين من قبل الحكومة لإسقاط خيار المجلس أو نفيه فإنه لا يقل من أن يأخذ حكم العرف، اس بنیاد پر اگر یہاں پر کسی حکومت کی طرف سے یہ قانون بن جائے کہ خیار مجلس ساقط کرنے کا قانون بن جائے، خیار مجلس کی نفی کا قانون بن جائے کہ بغیر خیار مجلس کے عقود ہوں گے، نافذ ہوں گے، تو ہم اس قانون سازی کو جائز سمجھیں گے اور اس قانون سازی کو خلاف شریعت نہیں سمجھیں گے۔ فإنه لا يقل من أن يأخذ حكم العرف، یہ کم سے کم یعنی عرف کے حکم میں تو ہے، جب عرف کے حکم میں ہے تو لہذا قانون سازی بالکل جائز ہے۔ فينبغي أن يسقط به خيار المجلس على قول الشافعية والحنابلة أيضا، تو مناسب ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سے حضرات شوافی اور حنابلہ کے قول کے مطابق بھی خیار مجلس ساقط ہونی چاہیے، ولا سیما على كون حكم الحاكم رافعا للخلاف، خصوصاً جب یہ قاعدہ ہے فقہ کا کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، کہ حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اجتہادی مسئلہ، اختلافی مسئلہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے، لیکن
کسی علاقے کے حاکم نے کسی ایک فقیہ کے قول کے مطابق فیصلہ کر لیا اور اس کے مطابق اس نے قانون بنا دیا تو حکم الحاکم رافع للخلاف، اب وہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا بلکہ وہ اتفاقی ہو گیا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی جگہ قانون یہ بن جائے کہ خیار مجلس عقود کے اندر نہیں ہوگا تو حکم الحاکم رافع للخلاف کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس قانون پر عمل کرنا چاہیے اور وہ مسئلہ اختلافی نہیں رہے گا بلکہ اتفاقی ہو جائے گا۔ والتقنين على هذا الاساس اوفق بظروف التجارة المعاصرة والله سبحانه اعلم۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر یعنی خیار مجلس کی نفی پر قانون سازی کرنا آج کل معاصر جو تجارت ہے اس کے احوال کے مطابق بھی ہے۔ ولذلك نرى ان معظم المعايير والمشروعات لقانون البيع التي اعدت من قبل العلماء المعاصرين لم ياخذوا بخيار المجلس، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر معایر اور اکثر وہ مشروعات یعنی وہ مسودے جو بے کے قوانین کے لیے معاصرین علماء کرام نے تیار کیے ہیں تو انہوں نے ان معیارات اور ان مسودوں کے اندر خیار مجلس کو اختیار نہیں کیا، بل حکموا بانتقال الملکیہ الی المشتری بمجرد الایجاب والقبول، بلکہ انہوں نے ان مسودات میں